بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق نمبر 12 ماں کے بے حد فرما بردار پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اس سبق کے حوالے سے سیرت طیبہ سے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا، تیری ماں۔ 3 دفعہ اس نے یہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا، تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ فرمایا، تیرا باپ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے آواز دیتی، اے محمد، اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو خدا کی قسم میں نماز توڑ کر ماں کی بات سنتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، تیرے دور حکومت میں ایک شخص اویسے کرنی ہوگا، اس سے دعا کروانا، اور حضرت علی رضی اللہ سے بھی کہا کہ تو بھی اس سے دعا کروانا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت اس طرح سے کرتا ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ تھی ماں کی عظمت اور شان۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کل کرونا کی وجہ سے اسکول سے چھٹیاں ہیں، والدین کی خدمت کے لیے آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، تو گھر رہ کر ماں کو تنگ کرنے اور ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کی بجائے گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹا کر، ان کا کہا مان کر، چھوٹے بہن بھائیوں کے کام کر کے ماں کی دعائیں لیجئے، کیونکہ ماں کے دل سے نکلنے والی دعا ضرور قبولیت کی معراج کو پہنچتی ہے۔ آج کے سبق میں بھی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ماں کی خدمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور بلند مرتبہ رکھنے والے نیک بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے یہ بلند مقام اور مرتبہ اور علم میری ماں کی دعاؤں کے بدلے میں ملا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے والدین کی خدمت سے متعلق ایک آیت پڑھی تو وہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے آج قرآن سے جو سیکھا ہے، اس سے مجھے یہ سبق ملا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، اس لیے میں اب سارا وقت آپ کی خدمت کروں گا، یا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ میری والدہ نے کہا کہ تم مجھے چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس طرح اپنی والدہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کو بھی ہمیشہ مد نظر رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 17 سال کی کم عمر میں علم و فضل کی وجہ سے بلند مرتبہ حاصل کیا۔ اس بلند مرتبے کی وجہ بھی وہ اپنی والدہ کی دعاؤں کو ہی بتاتے تھے۔ اسٹوڈینٹس، یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اب الفاظ جملوں کی طرف آتے ہیں۔ میں الفاظ جملے بول رہی ہوں، آپ لکھتے جائیے۔ آپ ان کے علاوہ بھی اپنے الفاظ میں الفاظ جملے بنا سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مقام و مرتبہ۔ اس کا جملہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب نبیوں سے اونچا ہے۔ دوسرا لفظ ہے اطاعت و فرما برداری۔ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ تیسرا ہے علم و فضل۔ اس کا جملہ ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی عمر میں علم و فضل کی وجہ سے بلند مرتبہ حاصل کر لیا تھا۔
پھر ہے خیر و برکت۔ خیر و برکت کا جملہ ہے بزرگوں کی وجہ سے گھروں میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگلا ہے غفلت و لاپرواہی۔ غفلت و لاپرواہی، تھوڑی سی غفلت و لاپرواہی سے انسان نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں ان الفاظ کو دہرا دیتی ہوں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں مقام و مرتبہ، اطاعت و فرمانبرداری، علم و فضل، خیر و برکت، غفلت و لاپرواہی۔ آپ ان الفاظ کے جملے خود سے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کا خلاصہ اور الفاظ جملے یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سبق میں موجود سرخ روشنائی سے لکھے ہوئے مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں، اور مشکل الفاظ کے معنی اور الفاظ جملے یہ آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر لکھنے بھی ہیں۔ اللہ حافظ۔